عجیب اتفاق ہے تاریخوں کا کہ 1 جولائی 2022 اور 1 ذوالحج 1443 انگریزی مہینے کی بھی پہلی تاریخ اور اسلامی مہینے کی بھی پہلی تاریخ. آج ذوالحجہ کی پہلی تاریخ ہے اور اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے ذوالحجہ آخری مہینہ ہے. اس کے بعد پھر دوبارہ مہینے شروع ہوں گے تو محرم الحرام سے شروع ہوں گے. محرم الحرام پہلا مہینہ ہے, ذوالحجہ آخری مہینہ ہے. سامعین محترم, ذوالحجہ کے کئی عنوانات ہیں. حج کا عنوان ہے, قربانی کا عنوان ہے, ابراہیم علیہ السلام کا عنوان ہے, اسماعیل علیہ السلام
اس کے پیش نظر میں آپ حضرات کے سامنے حج کے کچھ فضائل مناقب آیات بینات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حج ایسی عبادت ہے کہ جو اجتماعیت کا اتنا بڑا رنگ لیے ہوئے ہے کہ جتنی بھی اسلام میں اجتماعی عبادات ہیں ان میں سر فہرست حج ہے۔ دیکھیں، ایک انفرادی نماز ہے، پھر ایک باجماعت نماز ہے، پھر اس کی اجتماعیت جمعے کے اجتماع میں سامنے آتی ہے، پھر یہ ساری عبادات پورا سال چلتے ہوئے ایک بڑے اجتماع کی شکل میں عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی شکل میں سامنے آتی ہیں، اور کئی اجتماع ہوتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں، قصبوں میں، دیہات میں۔ لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ ایک مرکز ہے، خانہ کعبہ ہے یعنی بیت اللہ شریف ہے، اور ساری دنیا کے مسلمان رنگ و نسل کا امتیاز مٹاتے ہوئے بیت اللہ شریف کا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، اور کبھی ہم لوگ بھی جائیں، اللہ پاک ہمیں زیارت کرائے، آپ کو بھی مجھے بھی، وہاں انسانوں کا ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر نظر آتا ہے، اور اس سمندر میں رنگ برنگ کے انسان نظر آتے ہیں، مختلف نسلوں کے انسان، مختلف قبیلوں کے انسان، مختلف علاقوں کے انسان، مختلف لوگوں کے انسان، پھر ان کے رنگ بھی مختلف ہیں، ان کے انداز مختلف ہیں، ان کے سٹائل مختلف ہیں، کوئی چھوٹے قد کا ہے، کوئی بڑے قد والے انسان ہیں، کوئی کالے نظر آ رہے ہیں، کوئی گورے نظر آ رہے ہیں، اپنے اپنے علاقے کے لحاظ سے قد و قامت، رنگ و نسل کے انسان ہو۔ اس طرف نظر اٹھائیں تو چھوٹے قد والوں کا ایک جمع رفیع چلا رہا ہے، انڈونیشیا، ملائیشیا، چائنا وغیرہ کے لوگ۔ اس طرف نظر اٹھائیں تو جو ہے وہ بڑے بڑے ڈیر دور والے، جناب افریقہ والے کالے لمبے تڑنگے انسان نظر آئیں گے۔ اس طرف نظر اٹھائیں گورے چٹے یورپی ممالک کے مسلمان نظر آئیں گے۔ اس طرف نظر اٹھائیں تو پھنے نکوں والے، بالکل سفید رنگ والے روسی انسان جو ہے وہ روسی ریاستوں کے مسلمان انسان وہ نظر آئیں گے۔ یعنی مختلف رنگوں کے، مختلف نسلوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف انداز کے، مختلف اسٹائل کے انسان آئے جگہ جگہ، حتیٰ کہ مختلف بولیاں بولنے والے، کوئی عربی بولتا ہوا نظر آئے گا، کوئی انگریزی بولتا ہوا نظر آئے گا، کوئی افریقی بولتا ہوا نظر آئے گا، کوئی فرینچ بولتا ہوا نظر آئے گا، کوئی روسی بولتا ہوا نظر آئے گا، کوئی چیچن بولتا ہوا نظر آئے گا، کوئی چائنی بولتا ہوا نظر آئے گا۔ ہر ایک اپنی اپنی بولیاں بولتے ہوئے نظر آئیں گے۔ سب کی بولیاں ایک ہی ہیں، مگر ایک بولی سب کی ایک ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک۔ یہ بولی سب کی ایک ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام نے مختلف رنگوں، مختلف نسلوں، مختلف ملکوں، مختلف علاقوں کے لوگوں کو امیر اور غریب کا فرق مٹا کر ایک جگہ جمع کر دیا، اور یہ درس دیا ہے بقول علامہ اقبال کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود الیاس، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود الیاس، نہ کوئی بندہ نہ کوئی بندہ نواز۔ کوئی آقا اور غلام میں تفریق جو ہے وہ وہاں نظر نہیں آتی، سب ایک ہی ہے۔
تو گرامی کے سامعین گرامی یہ اجتماعیت ہے، اور یہ پوری دنیا کے ادیان کے اندر اسلام واحد مذہب ہے کہ جس نے اجتماعیت کا اتنا بڑا سبب لیا ہے، اور اس کے اپنے فوائد ہیں، لیکن اس سے قطع نظر دنیاوی فوائد کو پیش نظر نہیں، دنیاوی فوائد سے قطع نظر ہم اسلامی فوائد کی بات کرتے ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر جمع ہیں، اور مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے اللہ کی عبادت، مقصد ہے اسلام کے ساتھ یگانگت، یکجہتی، اتحاد، اتفاق کا ثبوت اور درس۔ تو سامعین محترم، اگر میں اس کو یوں سمجھوں تو بے جانا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو دین فطرت بنایا، اجتماعیت کا دین بنایا، مساوات کا دین بنایا، اور پھر یہ سارے لوگ جو ہیں، آپ اندازہ کریں کہ مختلف علاقوں کے مختلف لوگ مختلف لباس پہنے ہوئے، کوئی پینٹ کوٹ کے اندر ہے، کسی نے شیروانی پہنی ہوئی ہے، کسی نے ٹوپی رکھی ہوئی ہے، کسی نے کلا باندھا ہوا ہے، کسی نے جو ہے وہ سلوار قمیض پہنی ہوئی ہے، کسی نے پینٹ شرٹ پہنی ہوئی ہے، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ یہاں تم آ گئے ہو، لہذا یہ لباس اپنے اپنے گھر رکھو، یہ لباس اتار دو، یہ زیب تن نہیں کرنے۔ اللہ پھر کیا کرے؟ فرمایا ایک لباس سب کا ہونا چاہیے، جیسے سب کی زبان پر ایک ترانہ لبیک اللہم لبیک کا، اسی طرح تمہارا لباس بھی ایک ہونا چاہیے۔ اللہ کیسا لباس ہو؟ کر و فر والا ہو، شان والا ہو، آن بان والا ہو؟ اللہ نے فرمایا نہیں، قبر والا ہو۔ لباس وہ پہننا ہے کہ جو قبر والا لباس ہے، ایک چادر تن پہ ہے، ایک چادر سے جو ہے وہ سطر چھپایا ہوا ہے، دو چادریں ہیں، دو چادریں کفن کی ہیں، وہ لباس پہنا ہے، اور وہ سفید لباس ہے۔ سفید لباس ہے کر لو، اللہ غصہ تو پہن سکتے ہیں نا، کھیڑی تو پہن سکتے ہیں، وہ کھیڑی بھی چلی نا، بڑی جناب شاوری کھیڑی چلی، پھر روز بات صاحب کے نام میں چل گئی، بڑی بڑی جناب جوتیاں، بڑی بڑی قیمتی لباس۔ اللہ جوتا کیسے پہنتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا جوتا بھی نارملی ہونا چاہیے، اور ایسا ہونا چاہیے جس سے پاؤں کا اکثر حصہ ڈھکا ہوا ہو، جیسے ہوائی چپل ہوتی ہے، اس طرح کا جوتا بھی پہنا۔ تو دیکھیں جوتا بھی سب کا ایک طرح کا، لباس بھی سب کا ایک طرح کا، بولی بھی مختلف بولیاں بولنے والوں کی زبان پر ایک طرح کی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک۔ پھر فرمایا اس مقام پر آ گئے ہو، خانہ کعبہ پہ نظر پڑی ہے، تو اب عقیدہ بھی سب کا ایک ہونا چاہیے۔ یا اللہ وہ کیا عقیدہ ہو؟ فرمایا عقیدہ سب کا ایک ہو، اور اندر سے تکبر نخوت کو نکال دو۔ پیر ہو اپنی جگہ پر، مرید ہو اپنی جگہ پر، پیسے والے ہو اپنی جگہ پر، کر و فر والے اپنی جگہ پر، وزیر ہو اپنی جگہ پر، وزیر اعظم ہو اپنی جگہ پر، صدر ہو اپنی جگہ پر، وہ سب کچھ پیچھے رکھ کے آ جاؤ، جہاں ایک سادہ سمپل مسلمان، تمہاری پہچان سب کی ایک ہونی چاہیے۔ عقیدہ بھی صاف کرو، کہ جب تک عقیدہ صاف نہیں ہوگا اس وقت تک حاضری قبول نہیں ہوگی، نہ ہی خانہ کعبہ میں حاضری اس وقت تک قبول، نہ ہی روزہ رسول پر حاضری قبول۔ اللہ عقیدہ کیا ہو؟ فرمایا اسلام کا جو بنیادی عقیدہ ہے، اور اسی تلبیہ کے اندر جو سب کی زبان پر ایک ترانہ ہے، اس کو تلبیہ کہتے ہیں، اس تلبیہ کے اندر وہ عقیدہ موجود ہے کہ پہلے اپنے عقیدے کی صفائی کر لو، پہلے اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ لبیک لبیک اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، ان الحمد، بے شک حمد تیرے لیے، والنعمت والملک، نعمتیں بھی تیری ہیں، تیری طرف سے، اور ملک اور مملکت بھی تیری ہے، حقیقی بادشاہی بھی تیری ہے۔ ان الحمد والنعمت والملک لا شریک لک،
اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، تیرا کوئی ساجی نہیں ہے، تیرا کوئی ہمسر نہیں ہے، تیرا کوئی ثانی نہیں ہے، تیرا کوئی دوسرا نہیں ہے، تیرا کوئی ہم شکل نہیں ہے۔ گویا یہ ہم کہہ رہے ہیں اللہ حاجت روا ہے تو تو ہے، مشکل کشا ہے تو تو ہے، میری ساری نیاز مندیوں کی لائق اگر ہے تو تو ہے، میری دعاؤں میری وفاؤں کا ملجا اگر ہے تو تو ہے، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو پہلے عقیدے کی صفائی پیش کر، جب عقیدے کی صفائی بھی پیش کر لی پھر اللہ نے فرمایا اب تم حاضر ہو سکتے ہو۔ یعنی خانہ کعبہ پر جو ہی نظر پڑتی ہے تو حاجی فوراً پکار اٹھتے ہیں لبیک اللہم لبیک، یعنی پہلے عقیدے کی صفائی کی ہے، پہلے عقیدے کا اظہار کیا، اور ہر ایک اپنی زبان سے کر رہا ہے۔ لاکھوں کا اجتماع ہے اور لاکھوں کے اجتماع میں ہر کوئی اپنی زبان سے اظہار کر رہا ہے اللہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ تیرا شریک کوئی نہیں۔ اب وہاں تو ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ تیرا شریک کوئی نہیں، اللہ تیرا ساجی کوئی نہیں، اللہ تیرے برابر کوئی نہیں، اللہ تو نے کسی کو جنا نہیں، اللہ تجھے کسی نے جنا نہیں۔ ہاں جی، الہ ہے تو تو ہے، رب ہے تو تو ہے، پروردگار ہے تو تو ہے، ممد و معاون ہے تو تو ہے، عبادت کرتے ہیں تو اس بات کی گواہی دے دیں۔ لیکن جب حج سے فارغ ہو جائیں، اپنے اپنے علاقوں میں پہنچ جائیں اور وہاں پھر ہم حاجت روا بھی بنا لیں، اللہ کے بغیر مشکل کشا بھی بنا لیں، ماتھے بھی کسی اور کے سامنے جھکا دیں، سر نیاز بھی کسی اور کے سامنے خم کر دیں، حتیٰ کہ تسبیحیں بھی کسی اور کی کریں، تو مجھے یہ بتاؤ کہ یہ قابل قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ کے ہاں ایسا عقیدہ قبول نہیں ہوگا۔ سوچنے کی بات ہے، ڈیپلی سوچنے کی بات ہے کہ جب خانہ کعبہ پہ نظر پڑی ہے تو سب سے پہلے اس بات ہی کا اظہار کیا اللہ میں حاضر ہوں اور تیرا شریک کوئی نہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ مسلمان سے مطالبہ یہی کرتا ہے کہ مسلمان وہ ہے جو مجھے الہ مانے، اللہ فرماتے ہیں مسلمان وہ ہے جو اللہ ہی کو الہ مانے اور اللہ کا شریک نہ مانے، نہ اس کی ذات میں نہ اس کی صفات میں۔ حقیقت میں عقیدہ یہی، اور اللہ چاہتے یہی۔ اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا، اللہ نے اپنا تعارف کروانے کے لیے، اپنے آپ کو منوانے کے لیے کتابیں نازل فرمائی، اللہ نے اپنا تعارف کرانے کے لیے اولیاء بھیجے، علماء بھیجے، اصفیاء بھیجے، اتقیاء بھیجے، اپنا تعارف کرانے کے لیے بھیجے۔ پہلے لا الہ الا اللہ ہے، اور پھر جو پیغمبر آیا اس کا کلمہ اس کے ساتھ جڑ گیا، جیسا کہ لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ اسماعیل ذبیح اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، بڑی عجیب بات ہے، یہ موضوع کے ساتھ اٹیچ تو نہیں ہے لیکن بات آ گئی ہے سامنے، کیونکہ کلمے کا ذکر کیا، انبیاء کے کلمے میں نے سنایا آپ کو، تو یہاں ایک بات سامنے یہ آئی کہ دیکھیں انبیاء کے کلمے آپ نے سنے، کسی کلمے میں بھی رسول کا ذکر نہیں آیا، ان انبیاء کرام کی خاص خاص صفات کا تذکرہ آیا، مثلا آدم صفی اللہ اور حضرت آدم صفی اللہ اور نوح نجی اللہ کہ اللہ نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ ہاں جی، آدم کو اللہ نے معاف کیا، نوح علیہ السلام کو نجات عطا فرمائی، ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اور اسماعیل ذبیح ہیں، یعنی انہیں ذبح کرنے کے لیے ان کے والد نے ان کو لٹا دیا اللہ کے نام پر۔ اسی طرح موسیٰ اللہ کے کلیم ہیں، اور عیسیٰ جو ہے وہ اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ کی روح اس انداز سے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہاں جی کہ عیسیٰ جو ہے وہ ہم نے اس میں ان کی والدہ میں اپنی روح پھونکی، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تولد ہوا۔ تو عیسیٰ اللہ کی روح ہے۔ ویسے تو مومنوں کے متعلق بھی فرمایا اللہ پاک نے، یہ خیر بات اور طرف چلی جائے گی، بس اس کو ادھر ہی رہنے دیتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ کسی کلمے میں بھی
عیسیٰ علیہ السلام کے کلمے میں، موسیٰ علیہ السلام کے کلمے میں، اسماعیل علیہ السلام کے کلمے میں، ابراہیم علیہ السلام کے کلمے کے اندر، اور نوح علیہ السلام کے کلمے میں، حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے کلمے میں رسول اللہ کا ذکر نہیں آیا۔ اور جب رسالت کو کمپلیٹ کرنا تھا، رسالت کو مکمل کرنا تھا، رسالت کو کامل کرنا تھا، رسالت کو پاک پیغمبر آمنہ کے در یقین پر ختم کرنا تھا، تو اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صفت کا کلمے میں تذکرہ نہیں کیا، بلکہ جو سب سے اعلیٰ ان کی صفت تھی، جو عرفہ صفت تھی، جو اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کے نظام کے اندر ایسی صفت تھی کہ جس پر رسالت جو ہے وہ مکمل ہو جائے، کامل ہو جائے، اکمل ہو جائے، اس صفت کو اختیار کیا۔ اللہ نے جب اپنے پیغمبر کا تذکرہ فرمایا تو فرمایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رسالت کو جو کامل کرنا تھا، رسالت کو جو کمپلیٹ کرنا تھا، رسالت کی جو تکمیل کرنی تھی، اس لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ تو عرض میں یہ کر رہا تھا کہ حج ہے کیا؟ حج جس پہ پہلے نمبر پر تو فرض اس پہ ہے، حج فرض کس پہ ہے؟ پہلے اس پہ جواب دے دیں۔ حج فرض ہے جو صاحب حیثیت ہے، جس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ سفر کے آنے کے جانے کے وہاں رہائش کے اخراجات برداشت کر سکے، اس مسلمان پر فرض، عاقل ہو، بالغ، اور عورت کے لیے اس کے ساتھ اس کا محرم بھی ہو۔ اس میں اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن ہم مسائل کی طرف نہیں جائیں گے، ہم فضائل کی بات کر رہے ہیں کہ عورت کے ساتھ اس کا محرم بھی اس پر فرض ہے، اگر محرم نہیں ہے تو فرض نہیں رہتا۔ تو حج فرض تو ہوا جو حج کے لوازمات اخراجات پورے کر سکے، صحت بھی اجازت دے کہ وہ حج کا سفر کرے، حج کر کے واپس آئے۔ تو یہ تو ہو گیا حج کہ فرض کس پہ ہے۔ اب حج ہے کیا؟ خانہ کعبہ کی زیارت کا نام ہے، ٹھیک ہے، وہاں رہ کر عبادات کرنی ہے، ٹھیک ہے، تسبیحات کرنی ہے، ٹھیک ہے، مینا میں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، مزدلفہ میں ٹھہرنا ہے، ٹھیک ہے، احرام باندھنا ہے، ٹھیک ہے، جو ہے وہ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے، خانہ کعبہ کے طواف کرنے ہیں، ٹھیک ہے، یہ سب باتیں ٹھیک ہیں، انہی چیزوں کا نام حج ہے۔ لیکن میں اس کو عشق و محبت کے اندر اگر آ کر کہوں کہ حج کیا ہے تو میں یوں کہوں گا کہ حج ابراہیم علیہ السلام کی چند اداؤں کا نام ہے، حج اسماعیل علیہ السلام کی وفاؤں کا نام ہے، حج حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی وفاؤں اور اداؤں کا نام ہے۔ کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ تعمیر کرنے کا حکم دیا، اور جب حکم دیا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جو ہے وہ نوجوان بچے کو اپنے ساتھ لگایا جس کا نام اسماعیل علیہ السلام ہے، اور خانہ کعبہ کو تعمیر کر دیا۔ جب خانہ کعبہ تعمیر ہو گیا تو اللہ نے فرمایا اے ابراہیم اب لوگوں میں اعلان کرو۔ ایک تو اللہ نے اعلان کروایا، ایک ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اس کا تذکرہ علیحدہ ہے، اعلان کی بات کر رہا ہوں، آج کوئی بات ہو رہی ہے نہ چھوٹی۔ تو فرمایا اعلان کرو لوگوں کے اندر حج کا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا، یا اللہ میں اعلان کروں گا، سنے گا کون؟ میری آواز جائے گی کہاں تک؟ نہ کوئی ذرائع رسل و رسائل ہے، نہ سپیکر ہے، نہ موبائل کا نیٹ ورک ہے، نہ انٹرنیٹ ہے، نہ کوئی اور پروگرام انتظام انسلام کچھ بھی نہیں ہے۔ یا اللہ میری آواز سنے گا کون؟ میری آواز جائے گی کہاں تک؟ اللہ نے فرمایا ابراہیم گھر میرا ہے، تعمیر میں نے کرایا ہے، حج میں نے لوگوں پہ فرض کرنا ہے، تیرا کام صرف آواز لگانا ہے، آواز لگانا حج کے لیے تیرا کام ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں تک پہنچا دینا میرا کام۔ ابراہیم ایک اور بات سن کہ تو کہہ رہا ہے کہ آواز جائے گی کہاں تک؟
زندوں کی بات کر رہا ہے، میں تیری آواز روحوں تک بھی پہنچا دوں گا، روحیں بھی تیری آواز سنیں گی، اور لوگوں میں حج کا اعلان کرو۔ اللہ نے آرڈر دیا، ایک اعلان بھی کرنا ہے اور دوسرا خانہ کعبہ کو صاف بھی رکھنا ہے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے خانہ کعبہ کو پاک بھی رکھنا ہے، صاف بھی رکھنا ہے۔ اللہ ٹھیک ہے۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کر دیا حج کا۔ اب جس روح نے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر، آپ کی روحیں، میری روحیں، سب کی روحیں، جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا تھا اس وقت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والے انسانوں کی روحیں سب نے سنا۔ اب جس روح نے لبیک کہا وہ حج کے ذریعے ضرور جائے گا، اور جس نے جتنی مرتبہ لبیک کہا اتنی مرتبہ حج کے ذریعے۔ یہ تو اللہ کا نظام۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں اس کے تناظر میں اگر ہم دیکھیں تو واقعی جس کی قبولیت ہو جاتی ہے اس کے لیے کوئی پیسہ ہونا اس کے پاس شرط نہیں ہے، صحت کا ہونا شرط نہیں اس کے لیے رہے گا۔ بڑے بڑے بزرگ جا رہے ہیں، غریب لوگ جا رہے ہیں، امیروں کو توفیق نہیں ہے، ریڑھی بان حج کے لیے جا رہے ہیں، غریبوں کو توفیق نہیں ہے، امیروں کو توفیق نہیں ہے، اور غریب حج کر کے آ جاتے ہیں، جماعت میں بھی چلتے ہیں، تبلیغی جماعت میں بھی چلتے ہیں۔ حج کے لیے چلتی تھی پہلے جماعت، اب کچھ دیر سے وقفہ ہے، اب کچھ عرصے سے وقفہ ہے، اب نہیں جا رہے، لیکن اب پھر شروع کر رہے ہیں۔ پیدل جماعتوں کا سلسلہ پھر شروع ہو رہا ہے، اور جو پیدل جماعتیں چلتی ہیں 7 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، وہ حج کر کے واپس آتے ہیں۔ پہلے پیدل چلا کرتے تھے بزرگ اور حج کر کے آیا کرتے تھے۔ تو جس نے لبیک کہا وہ حج ضرور کرے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بھی اپنے گھر کی حاضری نصیب فرمائے۔ تو گرامی قدر سامعین، آج میں یہ کر رہا تھا کہ حج جو ہے وہ اللہ کی معتبر ترین عبادت ہے۔ بس آخری بات یہی کر رہا ہوں کہ حج ابراہیم علیہ السلام کی اداؤں کا نام، اسماعیل علیہ السلام کی اداؤں کا نام، ان کی وفاؤں کا نام، حاجرہ علیہ السلام صفا مروہ میں دوڑی تھی، جو ہے وہ آب زمزم اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں سے برآمد ہوا تھا۔ تو یہ سارا حج کا نظام بنتا چلا گیا۔ نبی کے لیے بھی حج، نبی کے لیے بھی حج فرض ہے، نبی کے صحاب کے لیے بھی فرض ہے، اکتاب کے لیے بھی فرض ہے، محدثین کے لیے بھی فرض ہے، مفکرین کے لیے بھی فرض ہے، پروفیسر کے لیے بھی فرض ہے، علماء کے لیے بھی فرض ہے، اصفیاء اتقیاء کے لیے بھی فرض ہے، اور جو بھی مسلمان ہے جو قوت رکھتا ہے، من استطاع، جو استطاعت رکھتا ہے وہ حج کے لیے رخت سفر پر، اور جو قوت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود حج کو نہ جائے، پیسہ بھی ہو، صحت بھی ہو، زاد راہ بھی ہو، حج کو نہ جائے، اللہ فرماتے ہیں پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ عالمین سے بے پرواہ ہے، عالمین سے بے پرواہ ہے، انسان نہیں پھر انسانوں سے بے پرواہ ہے، اللہ کو بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اگر کوئی محبت کے ساتھ استطاعت کے باوجود حج نہیں کرتا تو اللہ فرماتے ہیں ہمیں بھی پرواہ نہیں ہے۔